کہ سعودی گورنمنٹ نے اس دفعہ یہ کہا ہے کہ پریگننٹ عورتیں جو ہیں ان کی حج پر پابندی ہے، تو پاکستان کی 70% خواتین تو وہ ہیں جن کو یہ ٹیسٹ کرانے کی بھی سہولت میسر نہیں کہ وہ پریگننٹ ہیں یا نہیں. تو اب اس کے لیے یہ وزارت کیا میکنزم بنا رہی ہے کہ خواتین کے ٹیسٹ کیسے کیے جائیں گے، ان کو کیسے الاؤ کیا جائے گا، اور جب وہ بچے پیدا کر کے فارغ ہوں گی تو وہ تو ان میں ہمت ہی نہیں ہوگی. حج بڑی مشقت کا کام ہے، وہ بیچاری تو پھر ساری زندگی حج نہیں کر سکیں گی. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا خواتین کے لیے خاص طور پہ؟ تھینک یو. جی چودھری طارق صاحب. لگا وہ شاید کہنے لگی ہیں کہ 70% خواتین جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، لیکن اس کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 سے 10 سال کا ہی پیریڈ ہوتا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں بھی حج کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے سعودی حکومت کا تو جی ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کو تو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے جی. اور انہوں نے یہ کیا بھی اس لیے جی کیونکہ اس دفعہ کافی اموات جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہیں کہ مطلب میں اس چیز کا خود چشمدید گواہ ہوں کہ لوگ ڈائلسس کے اوپر تھے جی، اور انہوں نے اس کو بتایا نہیں، اور وہاں جا کے ہاسپٹلس کے اندر ہمیں بڑی پرابلمز ہوئی. لوگ 4 اسٹیج کینسر کے اوپر وہاں پہ آ گئے تھے، اور یہ پھر وہاں پہ جا کے جی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ انہی حاجیوں کی سہولت کے لیے جی یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی سپلیمنٹری شگفتہ جمانی صاحبہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر سوال تو بہت سارے ہیں سپلیمنٹری میں، لیکن آپ میں ایک کر لیجیے، آپ تو ایکسپرٹ ہیں اس ایک سوال سبجیکٹ پہ. کروں گی اور بقول قادر پٹیل کے کہ اس کے 3 حصے ہوں گے. سر ایک تو یہ ہے کہ جو معاونین کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس میں کیا بہتر نہیں ہوگا کہ 50-50 کر لیں، 50 وہاں کے لوکل لوگ لے لیں اور 50% جو ہے وہ یہاں سے لے لیں، کیونکہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو وہ زبان نہیں آتی ہے اور وہ اتنے کارآمد نہیں ہو سکتے ہیں جتنا ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے ہاں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں 2 مدینہ منورہ میں پاکستان ہاؤسز تھے اور ایک جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں تھا. کئی سال گزر گئے ہیں اور ہم لکیر پیٹتے رہے ہیں، لیکن اس کی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. ان کی جو رقم موصول ہوئی ہے حرم کی ایکسٹینشن کی وجہ سے وہ ان کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے. ان کی جو رقم وہاں پڑی ہوئی ہے، کیا منسٹری اس دفعہ کچھ سوچ رہی ہے کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں ہم کوئی پاکستان ہاؤس لے لیں تاکہ جو لوگ یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں ان کو کچھ سہولیات میسر ہو سکیں؟ جی شکریہ. منسٹر صاحب. چودھری طارق صاحب. جی معاونین جو وہ کہہ رہے ہیں 50% وہاں سے کر لیا جائے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کے اوپر ہم آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم جو آدھی تعداد ہے وہ وہاں لوکل ہائر کر لیں، اس سے یقیناً بہت فائدہ ہوگا. اور دوسرا جو سوال تھا جی پاکستان ہاؤس کے حوالے سے، یہ پیمنٹ آ چکی ہے جی. ابھی سعودیہ جب میں گیا تو امبیسڈر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان کے جو منسٹر تھے حج کے جی ڈاکٹر توفیق، ان سے میری اس حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت جلد آپ کو لوکیشن دے رہے ہیں مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پہ، جہاں پہ آپ پاکستان ہاؤس کی تعمیر کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں، کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com